تو بات کیا ہوتی ہے اس میں کہ آپ کی جو assumptions ہیں یہ صحیح نہیں ہوتی ہے. یعنی جب وی آر میکنگ اٹیمپٹ ٹو بی نائس اس کی وجہ سے تعلقات میں بہتری نہیں آ رہی ہوتی, خرابی ہو رہی ہوتی ہے. پھر ہم نے رانگلی ایزیوم کیا ہوتا ہے کہ اس بیہیویئر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میں بہت جنرس ہوں, میں بہت اچھا انسان ہوں, اور میں تو وہی بات ہے قرآن و سنت کے مطابق یہ فیصلے کر رہا ہوں. اور ہمارے اندر سوچیں کیسی آ رہی ہوتی ہیں, آئی ڈو سو مچ فار یو بٹ یو ڈونٹ ڈو اینی تھنگ فار می. آپ دیکھیں ساس بہو کے معاملے میں بھی جب پیپل پلیزنگ آنی شروع ہو جائے تو کئی دفعہ ساسیں کہتی ہیں, کئی دفعہ بہویں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میں نے اتنی قربانی کی فلاں کے لیے اور اپنی ساس کے لیے, اپنی بہو کے لیے, لیکن یہ کہ انہوں نے تو کبھی میرا خیال نہیں رکھا. تو آپ نے کیا کیا کہ اگر وہی بات جو بھی ہم پڑھ رہے تھے فی سبیل اللہ کیا, اپنے آپ کو غبار آلود کیا, تو پھر کیا ہے, تو جہنم کی آگ سے آپ کی بچت ہے نا. لیکن یہ تو ہم پیپل پلیزنگ کی طرف چلے گئے ہوتے ہیں اور ہمارے ریلیشن شپ زیادہ خرابی کی طرف جاتے ہیں. تو پیپل پلیزنگ ریلیشن شپ کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتی ہے. ضروری نہیں ہے, یعنی دو لوگ جب آپس میں کسی ایک ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ان کو ہر چیز ہر بات ایک دوسرے کی پسند ہو, لیکن they can still enjoy the relationship. ہم جب خوش کرنے کے لیے کسی کو کوئی کام کرتے ہیں تو اس سے زیادہ خرابی ہوتی ہے. جب کوئی ینگ لڑکی مجھ سے پوچھتی ہے, اس کی شادی ہوتی ہے, وہ مجھے کہتی ہے مجھے کیا کرنا چاہیے, کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ بس بیٹا اپنی ذات کو ختم کر دو, اس گھر میں جاؤ گی تو اس طرح رہو. اب وہ شروع میں بچیاں کیا کرتی ہیں, پیپل پلیزنگ میں جاتی ہیں, گھر کے سارے کام ان کے کرتی ہیں جیسے وہ کہتے ہیں, مطلب صبح سے شام تک 100% ان کو دیتی ہیں اپنا. لیکن پھر ان کو نظر آتا ہے کہ ان کی باتوں کو ریسیپروکیٹ نہیں کیا جا رہا ہوتا, ان کو تو باتیں سنائی جا رہی ہوتی ہیں اور ان سے ایکسپیکٹیشن یہی ہوتی ہے کہ وہ اور زیادہ نیچے لگ کے رہیں, اور زیادہ پیپل پلیزنگ میں جائیں. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان کے موڈ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ نیچرل سا ایک سائیکل ہے جو چلتا ہے, اور الٹیمیٹلی کیا ہو جاتا ہے, وہ پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں, اور جو انہوں نے سوچا نہیں ہوتا وہ اپنے سسرال والوں کو کہنا شروع کر دیتی ہیں. اندر سے ان کو اپنے بارے میں برا بھی محسوس ہوتا ہے لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتی. اب وہ بچیاں کہتی ہیں کہ پھر کیا کریں, مطلب میرے تو سسرال والے صبح 6-7 بجے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں, مجھے تو 12 بجے اٹھنے کی عادت ہے. تو اس میں ہم ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ دیکھیں جس ماحول میں آپ جاتے ہیں آپ کو اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہوتا ہے. تو آہستہ آہستہ آپ اپنی کچھ عادات جو ان کے لیے, آپ کے سسرال والوں کے لیے بہت ضروری ہے, ان کو بدلیں, لیکن پیپل پلیزنگ میں نہ جائیں. آپ یہ سوچیں کہ جب میں جس گھر میں جس جگہ پہ رہتی ہوں اس انوائرمنٹ کے مطابق کچھ فیصلے کرنا جو ہے وہ میرے ریلیشن شپس کو بہتر بنائے گا. اور ہاں کچھ چیزیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں کرنا چاہتی ان کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ڈسکس کر کے ان کو موڈیفائی کروائیں اور اپنے لیے ایک اچھا کانفلکٹس کو مینیج کر کے راستہ نکالیں. کیونکہ یہ بہت ہی مشکل کام ہے جب آپ سب لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ الٹیمیٹلی ہر شخص آپ سے خوش نہیں ہوگا. اور اسی طرح جب ہمیں کوئی ایسا فیصلہ کرنا پڑتا ہے, پیپل پلیزنگ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اکثر اوقات ایسے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی ان کو یہ بھی سننے کو مل جاتا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کیا, تم نے یہ نہیں کیا, اور وہ کہتے ہیں لو میں تو یہ کرنا ہی نہیں چاہ رہی تھی, میں نے تو کیا ہی اس وجہ سے کہ آپ لوگ راضی ہو جائیں, اور آپ بھی مجھ سے راضی نہیں ہوئے. اور پھر ان کو ہر وقت لگتا ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا وہ تو شہداء کی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنی زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں, جو کچھ کیا لوگوں کے لیے کیا, لیکن وہ لوگ بھی ان سے راضی نہیں ہوئے. اس سے بھی بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے جو میں نے شروع سے آپ کو کہا تھا, they lose sight of their values. یعنی جس طرح کی زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے گزارنے کے لیے, جس میں ہم قربانی بھی کرتے ہیں, ہم لوگوں کا احساس بھی کرتے ہیں, ہم اپنی خواہشات کے اوپر اپنے رشتوں کو رکھتے ہیں, سب ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ پیپل پلیزنگ والے لوگ ہیں اپنے فل پوٹینشیل کے مطابق کبھی بھی کام نہیں کر سکتے. وہ سب کے لیے سب کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ ان کے تعلقات میں خرابی سے خرابی آ رہی ہوتی ہے. تو کیا کرنے کی ضرورت ہے, پلیز اپنے آپ کو اس ایٹیچیوڈ سے بچائیں اور اپنے پاتھ کو صحیح طرح سے ڈیفائن کریں. اس کے لیے اپنی سوچ اور اپنے ایموشنز ہیں, فیلنگز ہیں, ان کو بہت اسٹرانگلی ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ یہ وری جو ہے نا یہ چھوڑ دیں کہ لوگ مجھ سے خوش ہیں کہ نہیں ہیں, بیکاز یہ صرف ہمارا وقت ضائع کرتے ہیں, لیکن ہم ایکچولی قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ یہ فکر کرتے ہیں کہ لوگ مجھ سے خوش ہیں کہ نہیں خوش, تو آپ بہت آسانی سے مینیپولیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کبھی کبھار اگر کوئی شخص آپ سے ناراض ہے, آپ سے ڈس اپوائنٹڈ ہے, تو دیٹس اوکے. آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس کا بینچ مارک کیا ہے,
کیا یہاں پر مجھے کوئی ایسا کام کرنا چاہیے تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے؟ اگر نہیں دیا ہوا تو دیٹس اوکے، یعنی مجھے اس کے اوپر کوئی اپنے اوپر اپنے اوپر کوئی گلٹ طاری کرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ بہت دفعہ میرے پاس جب مسائل آتے ہیں لوگوں کے تو میں ان سے یہی پوچھتی ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ جو آپ نے مسئلہ ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ اتنی پریشان ہیں کہ فلاں شخص مجھ سے ناراض ہو گیا اور اچھا یہ ایسے ہو گیا، آپ مجھے یہ بتائیں، میں آپ کو یہ پوچھ رہی ہوں کہ اگر کوئی اور شخص آپ کے پاس اس مسئلے کے ساتھ آئے گا اور آپ نے اس کو قرآن اور سنت کے مطابق بتانا ہے کہ تمہاری پوچھ ہے کہ نہیں پوچھ، تو آپ اسے کیا کہیں گی؟ تو وہ خواتین خود ہی شرمندگی سے کہتی ہیں نہیں اس پہ تو پوچھنی ہوگی، میں تو اس کو یہی بتاؤں گی۔ تو میں کہتی ہوں پھر آپ کیوں اس گلٹ میں ہیں؟ یعنی صحیح جگہ پر جہاں پر آپ کو یہ محسوس ہونا چاہیے وہاں پہ آپ محسوس کریں، اور یہ یاد رکھیں کبھی بھی ہر وقت لوگ آپ سے خوش نہیں رہیں گے۔ صحابہ کرام کا تو فارمولا یہ تھا نا، اگر بہت پرسکون زندگی ہو رہی ہے اور کوئی ناراض نہیں ہو رہا اور کوئی مسئلہ نہیں آ رہا تو وہ کہتے تھے شاید ہمارا تو وہ ایمان کا درجہ ہی نہیں رہا، یعنی کچھ نہ کچھ تو ٹیسٹ ہر وقت آئیں گے نا، کچھ نہ کچھ لوگ تو ناراض ہوں گے نا۔ آپ ایک پردہ کرنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں کہ کیا ناراضگیاں شروع ہو جائیں گی۔ آپ کسی جگہ بیٹھ کے بتا دیں کہ یہ کانسرٹ ہم نہیں اس کو اٹینڈ کرتے، آپ ایک مہندی چھوڑ دیں، آپ کہیں کہ سوری ہم مہندی پہ نہیں آ سکتے، کیونکہ وہی بات ہے ناچ گانا ہے، چاہے آپ وجہ اس طرح پوری کھل کے نہ بتائیں، دیکھیں لوگ ناراض ہو جائیں گے، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے۔ آپ شادی کو سمپلیفائی کر دیں، آپ کہیں کہ جی ہم نے اپنے بچے کا نکاح کرنا ہے اور صرف 15 لوگ جائیں گے، آپ دیکھیں لوگ ناراض ہو جائیں گے آپ سے۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں، آپ لوگوں کا آپ نے کھانا کھایا، انہوں نے آپ کو ڈنر پہ لنچ پہ بلایا اور انہوں نے 10 ڈشز رکھی اور آپ نے سمپل 2 ڈشز ان کو سرو کی، جب ان کو بلایا لوگ ناراض ہو جائیں گے، حالانکہ آپ نے بہت اچھا کھانا ان کو سرو کیا، بہت اچھی طرح سے ان کو انٹرٹین کیا، وہ کہیں گے لو جی ہم نے تو یہی بات ہے 10 ڈشز رکھی تھی، انہوں نے ہمیں 2 پیٹر کھا دیا۔ تو یہ وہ چیز ہوتی ہے جس کو سمجھنا ہے۔ سو کلیریفائی کریں اپنی ویلیو سسٹم کو، اپنے بارے میں مجھے اپنے لیے کیا چاہیے، اپنی ذات کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ ہمارا دین ہمیں اپنی ذات پہ فوکس کرنے کو بتاتا ہے۔ آپ ہیلدی ہوں گے، آپ کھانا کھا رہے ہوں گے، جیسے مائیں کیا کر رہی ہیں کہ خود کھانا نہیں کھا رہی، سارے گھر کو بنا کے دے رہی ہیں، اب پہلے ناشتہ کروایا پھر دوپہر کا کھانا آ گیا۔ اگر آپ نے 10 منٹ اپنے لیے نکال لیے اور خود بھی بیٹھ کے کھانا کھا لیا، کچھ نہیں ہوگا، کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن یہ ہم نے خود سے اپنے لیے فارمولا بنایا ہے کہ میں نے اگر اپنی ذات کا خیال نہیں رکھا نا، اپنے اوپر کوئی پیسے نہیں لگائے نا، تو اس سے نا لوگ بڑے خوش ہوں گے اور لگے گا کہ میں جو ہوں نا میں بڑا اچھا انسان ہوں، میں اپنے اوپر نہیں کچھ لگاتا، میں دوسروں کا کرتا رہتا ہوں، لیکن اس کی وجہ سے میری صحت اتنی متاثر ہو رہی ہے۔ وہی بات ہے ویلیو سسٹم صحیح نہیں، صحت متاثر ہو رہی ہے، تعلقات خراب ہو رہے ہیں اور میرے موڈ میں چینجز آنی شروع ہو رہی ہیں۔ اسی طرح فیملی کا خیال رکھنا، اسی طرح اپنی کیریئر چوائسز کے بارے میں جب سوچنا تو پیپل پلیزر بن کے نہیں سوچنا، بلکہ صحیح ویلیو سسٹم کے مطابق یہ چوائس کرنا کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ آپ کو جاب نہیں کرنی چاہیے، آپ کو کیریئر چوائس نہیں کرنی چاہیے، آپ کا بچہ چھوٹا ہے، آپ کے پاس کوئی سپورٹ سٹرکچر نہیں ہے اور آپ کے ارد گرد کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں، آپ کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں کہ آپ جاب کریں، تو اس وقت پیپل پلیزر بن کے آپ جاب پہ چلے جاتے ہیں، آپ کا بچہ سفر کرتا ہے، نہیں اس وقت آپ کو اپنے بچے کو ٹائم دینا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ بہت ساری ایجوکیشن ہے، پیسے کا استعمال ہے، آپ ان سب معاملات میں سوچیں کہ ویئر ڈو آئی اسٹینڈ، لسٹ بنائیں اپنی ٹاپ ویلیوز کی، ہر چیز کے بارے میں، اپنے بارے میں کیا ویلیو ہے، کیریئر کے بارے میں، فیملی کے بارے میں، پرپز آف لائف کے بارے میں، رینک کریں سب سے امپورٹنٹ میرے لیے کیا ہے، کیا میری انرجی اس کام کو صحیح پرنسپلز اور ویلیو سسٹم پہ کرنے پہ ہے، یا میری انرجی جو جا رہی ہے اس میں ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ پیپل پلیزنگ کے وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو ڈیسائیڈ کریں، اس میں پیپل پلیزنگ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ کو صحیح جگہ پہ یس اور نو کہنا آنا چاہیے۔ کیسے؟ از دس سم تھنگ آئی وانٹ ٹو ڈو، خود سے پوچھیں کیا یہ میں واقعی کرنا چاہ رہی ہوں، یہ میری دنیا اور آخرت کے لیے بہترین ہے، اور وٹ ول آئی ہیو ٹو گیو اپ بائی ڈوئنگ دس، یعنی یہ کام کرنے کے لیے مجھے کس چیز کو چھوڑنا پڑے گا، مجھے اپنے کس کام کو چھوڑنا ہے۔ پھر بات ہے اس کو سکین کرے کہ یہ قرآن اور سنت کے مطابق درست فارمولا ہے، وٹ ول آئی گین بائی ڈوئنگ دس، کیا مجھے حاصل ہوگا، یعنی اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، اور اس کے بعد میری فیلنگز کیا ہوں گی، اور اس کے لیے پھر آپ کو ایک اسرٹیونیس کا اسکل سیکھنا پڑے گا۔ کنفرنٹیشن جو ہوتی ہے نا، وہ ضروری نہیں ہے کہ مثلاً اگر آپ کسی کو انکار کریں کہ ایم سو سوری میں اس وقت یہ کام نہیں کر سکتی، یا یہ کہ انشاءاللہ میں یہ شام تک کر دوں گی، کل کر دوں گی، مجھے لگتا ہے اس وقت ہم یہ کر لیں،
تو یہ ایک اچھے انداز میں ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں، انکار کر سکتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر کنفرنٹیشن میں ہم نے کوئی اگلی سچویشن کریٹ کرنی ہے. اسرٹیونیس کے ساتھ جب ہم کام کرتے ہیں تو ہم اپنی نیڈز کو بھی بتاتے ہیں اور دوسروں کی نیڈز کو بھی آئیڈینٹیفائی کرتے ہوتے ہیں، اور اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ سیلف کانفیڈنس انسان کا اپنا بڑھتا ہے. انسان وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں گولز دیے ہیں زندگی میں، اس میں ہم صحیح طرح سے اپنی ٹائم اور انرجی لگاتے ہیں، سٹریس نہیں ہوتا بہت زیادہ، کیونکہ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں کر رہے. یعنی جب ہم لوگوں کا بھی خیال کر رہے ہیں تو ہم پیپل پلیزنگ کی وجہ سے نہیں کر رہے، ہم صحیح فارمولے کے مطابق ان کو یہ بات بتا رہے ہیں، اور ہمارے ریلیشن شپس ہیلدیئر ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ول پاور، موٹیویشن جو ہے کسی بھی کام کو کرنے کی جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ہے تھوڑا سا جو اگر ہم اس چیز کے بارے میں سوچیں، کیونکہ پیرنٹنگ میں بھی ہمیں ہر وقت یہ پیپل پلیزنگ جو ہے وہ کنفیوز ہی کرتی رہتی ہے، اور ہم پریشان ہی اس کے سلسلے میں رہتے ہیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم میں نا ایک تو اپنے والے طریقے سے بھی آپ بات کر رہی تھی کہ واقعی اسی طرح سے ہے، میری بھی سسرال میں ہے کہ میں شروع میں بھی اسی طریقے سے ہی نا سب کو خوش کرنے میں ہی لگی رہتی تھی. ابھی بھی اسی طریقے سے ہی ہے، میں جب بیٹھتی ہوں پاس تو میں بات نہیں کر سکتی، یہی ڈر ہوتا ہے کہیں بھی غلط بات نہ کر دے، اس کو برا نہ لگ جائے میری بات کرنے سے. تو ابھی بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ میں سلام کر دوں تو بھی برا لگ جاتا ہے، جب نہیں بھی کرتی تو اس بات پہ بھی ناراض ہوتے ہیں. آپ نے دیکھیں یہ بات کہی کہ جب میں سلام کروں تو بھی ان کو برا لگتا ہے، جب میں سلام نہ کروں تب بھی وہ ناراض رہتے ہیں. تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بہت سادہ ہے. آپ نے جیسے میں نے آپ کو کہا نا، صحیح ویلیو سسٹم پہ فیصلہ کرنا ہے. تو قرآن اور حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں سلام کرنا چاہیے، اور پھر ہمارے بزرگ ہیں تو ان کو برا بھی لگے تو آپ نے سلام کرنا ہے، اور آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ ان کو برا لگا ہے. اگر ان کو برا لگا ہے تو پھر آپ کو اپنی باڈی لینگویج کو چیک کرنا ہے کہ میری باڈی لینگویج کیسی ہے. اگر ان کو برا لگا ہے تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ میں سلام کر رہی ہوں لیکن شاید میں کوئی دو جملے اگلے جو ہیں وہ درست نہیں بول رہی ہوں. یعنی ان چیزوں کو انالائز کر کے آپ اپنے ان کے ساتھ وہ جو سلام کرنا ہے نا اس کو بھی بہتر بنا سکتی ہیں. میری 2 بیٹیاں ہیں، تو ہیں میری ماشاء اللہ دونوں بیٹیاں انٹیلیجنٹ ہیں، سمجھدار، سب ٹھیک ہے. لیکن بعض اوقات جیسے کہا جاتا ہے کہ وہ یہ بڑی جو ہے زیادہ بولتی نہیں ہے، گھلتی ملتی نہیں ہے، ساتھ چپ چپ رہتی ہے. جبکہ دوسری ہے وہ اس طریقے سے، حالانکہ دونوں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں، اسکول میں اچھی ہیں، بہت اچھا سب کچھ ہے. لیکن جب اس طریقے سے بات ہوتی ہے تو وہ بیٹی میری نا فیل کرتی ہے. ایک مرتبہ تو میں نے ان کو کہا کس طریقے سے آپ نہیں کہیں بچوں کس طرح کسی سے جاتے، ٹھیک ہے میں وہ اس کا اپنا ایک ہے لیول جس طریقے سے وہ کر لے. لیکن پھر بھی نا جیسے وہ بعض اوقات سب جگہ جاتی تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی ہے تو یہ ایسی ہے، مطلب وہ چپ چپ سی تھوڑی سی ہے، اور یہ تھوڑی سی جیسے گھل مل کے بات کرنے والی ہے. تو اس طریقے سے تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جیسے میری بڑی بیٹی فیل کرتی ہے اس میں کہتی ہوں کہیں وہ جیلسی والا یا کچھ اس طریقے سے کچھ نہ ہو جا رہا افیکٹ، وہ اپنے آپ کو یہ نہ سوچتی ہے. یہ نا بہت کامن بات ہے کہ بچوں کا کمپیریزن کیا جاتا ہے گھروں میں. سب سے پہلی بات تو میں مدرس کو یہ سکھاتی ہوں کہ آپ اپنے پلے یہ باندھیں کہ آپ نے کبھی کسی کا کمپیریزن نہیں کرنا، کیونکہ سوسائٹی اسی طرح بنتی ہے نا. یعنی ہم لوگوں کے کمپیریزن سے، لوگوں کی کمنٹ سے بہت تنگ ہیں، لیکن ہمیں جب کسی کے بارے میں کچھ کہنا ہوتا ہے تو ہم بھی انکانشیسلی اسی قسم کی کمنٹس لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا لوگ، تو لوگ کون ہیں؟ ہم ہی ہیں. پہلی بات تو یہ سیکھنے کی ہے کہ ہم کسی کے بچوں کے بارے میں یا کسی کے بارے میں جو ہمیں چیز نہیں اچھی لگتی ہم ان کو نہ کچھ کہیں. دوسری بات یہ کہ آپ کسی کو نہیں روک سکتے. لوگوں کی عادت ہوتی ہے اپنی طرف سے، اسپیشلی جو ہمارے کلوز ریلیٹیوز ہوتے ہیں، کئی دفعہ وہ پیار محبت میں اس طرح کی باتیں کہہ جاتے ہیں. تو کوئی بات نہیں، آپ ان کے سامنے مسکرائیں بجائے اس کے پریشان ہوں، اور آپ مسکرا کے ہاں جی ہر ایک کا اپنا اپنا نیچر ہوتا ہے، بس بات ختم ہو گئی. اور آپ اپنے بچوں کے سامنے ایک سیلف ٹاک، لاؤڈ سیلف ٹاک کر سکتی ہیں کہ فلاں شخص جب کہہ رہا تھا تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ٹھیک ہے آپ کوائٹ ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ آپ نماز پڑھ رہی ہیں، آپ یہ کام ٹھیک کر رہی ہیں. تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہر انسان ڈفرینٹ نیچر کا ہوتا ہے. اور اگر آپ کا بچہ اس پہ کہہ دے کہ پھر فلاں کیوں کہتا ہے بار بار مجھے ایسے، تو کہ کوئی بات نہیں بیٹا، دنیا میں تو لوگ ہر طرح کی کمنٹس دیتے ہیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی چیز ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تو ہم ٹھیک کر لیں، اور اگر کوئی چیز جو ہے یا کوئی کام جو ہے اس میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ہم ان کو تھینک یو کر دیں، بس بات وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن جب ہم ٹینشن اور پریشر لیتے ہیں تو پھر ہم پیپل پلیزنگ میں جا کر کاموں کو
جس طرح نہیں ہونا چاہیے اس طرح کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، تو اس سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میم آج مجھے بہت اچھا لگا، میری بہت سی پرابلم کا حل مجھے مل گیا۔ ایک میں نے یہ پوچھنا تھا کہ مطلب میں اسلام پہ عمل کرتی ہوں، پہلے تو اتنا نہیں تھا، جب سے میں الہدا جانا شروع ہوئی ہوں تو بہت سی چیزیں میں نے چینج کی۔ اب مجھے یہ چیز ایک فیس کرنی پڑتی ہے کہ جیسے شادیوں وغیرہ میں تو میں ابھی اتنی اسٹرانگ نہیں ہوئی کہ میں وہ مکمل سکارف کروں، لیکن دوپٹے سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیتی ہوں۔ پھر بھی مجھے یہ کمنٹ ملتے ہیں کہ نہیں کوئی نہیں، اس طرح سی گیدرنگ میں ہو جاتا ہے تو اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے اینڈ پہ جو ہے۔ تو میں اس چیز سے گھبرا جاتی ہوں کہ مجھے اس وقت پھر میں چپ ہو جاتی ہوں اور بس میری عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے۔ میں اس کو چاہتی ہوں کہ میں اس وقت کیا کروں، یا مجھے کیا فیل کرنا چاہیے، یا کیسے میں اس کو کر سکتی ہوں۔ آپ نے بہت ہی اہم سوال جو ہے یہاں پہ پوچھا ہے۔ اس فیز سے ہم سب گزرتے ہیں جب ہم اسپیشلی نیا کور کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جب آپ کو کسی ایسی گیدرنگ میں جانا ہے تو اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کر کے جائیں کہ وہاں پر مجھے ایسی باتیں سننے کو ملیں گی، ایسی کوئی کمنٹس آئیں گی جو میرے لیے مشکل ہوں گی۔ پھر وہی بات ہے کہ اپنے ویلیو سسٹم کو کلیئر کر لیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے اور احادیث ہمیں کیا بتاتی ہیں، کہ میں جو کر رہی ہوں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، تو مجھے کسی کو ایکسپلین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی وہ مقام نہیں ہے کہ اب آپ سب کو بتائیں دراصل میں نے تو قرآن میں پڑھا، سورہ نور میں پڑھا، سورہ الاحزاب میں پڑھا، اور اس لیے میں یہ کر رہی ہوں کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ نہیں سمجھیں گے، وہ موقع بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کو کوئی بات کہتا بھی ہے تو بس آپ مسکرائیں اور اپنا کیری کریں۔ اگر کوئی کمنٹ بھی دیتا ہے تو خاموشی سے سنیں، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کا آپ جواب دیں، کیونکہ اگر آپ ہر بات کا جواب دینا شروع کر دیں گے تو پھر آپ پیپل پلیزنگ میں جائیں گی، اور پھر آپ نوٹ کریں گے کہ وہیں پر آپ کو ٹینشن عجیب و غریب قسم کی شروع ہو جائے گی، اور آپ سے پھر وہی بات ہے کہ مسئلے مسائل حل نہیں ہو سکیں گے۔ تو دیٹس اوکے، آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ میں نے اب اپنے سر کو کور رکھنا ہے، میں نے کسی بھی ایونٹ پہ کہیں پہ بھی جاؤں میں نے اپنے آپ کو اس طرح سے ایکسپوز نہیں کرنا۔ تو بس اب آپ اسی طرح سے رہیں، بالکل کمفرٹیبل بیٹھیں، لوگوں کو اس ٹاپک پہ آنے ہی نہ زیادہ دیں۔ آپ اور رشتہ داروں کا پوچھیں، باقی بات چیت کریں، شادی میں جن لوگوں کو مل رہی ہیں ان سے کوئی جسے کہتے ہیں نا عام فہم سی پلیزنٹ سی گفتگو کریں، تو پھر لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ اس ٹاپک پہ ان کو سپیس نہیں دے رہی۔ تو وہاں سے پھر یہ کہ وہی پیپل پلیزنگ والا ایلیمنٹ کہ اچھا اب ان کی خاطر میں یہ کر لوں، یہاں پہ یہ لگا لوں، یہاں پہ اس طریقے سے پہن لوں، وہ سب ختم ہو جائے گا، اور آپ وہ کام کریں گی جو کہ کرنے کی وہاں پر ضرورت ہے اور جس کی گنجائش ہے۔ وہی بات ہے کہ جب آپ خود پریکٹس کریں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کے بچوں میں بھی اس قسم کے جو چیلنجز ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب ایسی لرننگ آپ کی ہو تو آپ بچوں کے ساتھ بھی اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ ڈاکٹر کنول۔ کئی ایسی گنجلک قسم کی الجھنیں ہوتی ہیں جو کہ بہت سے لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہو جاتے ہیں، وہ آنسرز اور عمل کی راہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں وہی باتیں اپنے ویلیو سسٹم سے کنیکٹڈ رکھیں تاکہ ہم اور اسی پر بیس کر سکیں اپنی چیزوں کو اور چیلنجز کو فیس کر سکیں انشاءاللہ۔ اور وہی بات ہے کہ جڑے رہیں گے اور حاصل کرتے رہیں گے تو پھر خیر ملتی رہے گی انشاءاللہ۔ ایک دوسرے کی اسٹرینتھ بنیں گے ہم، سیکھنے کا موقع جب ملتا ہے تو پھر عمل میں بھی چیزیں آنے لگتی ہیں۔